میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جو بڑی ضروری بات ہے آج کے حوالے سے، کہ ابتدا ہی سے دو فتنے بڑے پیش رہے ہیں۔ ایک ہے خارجیت کا فتنہ اور ایک ہے رافضیت کا فتنہ۔ تو خارجیت کا فتنہ وہ فتنہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں نفوس قدسیہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، اور دونوں کے حوالے سے ایسے عقائد رکھتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے خوارج کا، کہ جو ظاہر ہوئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشمکش کے دور میں۔ خوارج کے جن کی ابتدا تو آقا کریم کے زمانے ہی سے تھی، اور ان کی جڑیں آقا کے ظاہری زمانے میں ہی پائی جاتی تھیں۔ ذوالخویسرہ تمیمی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ غزوہ حنین سے ملنے والے اموال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، اور آپ اپنی سمجھ کے مطابق کسی کو کم کسی کو زیادہ عطا کر رہے تھے، تو ذوالخویسرہ تمیمی جو ہے یہ کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کیجئے۔ یعنی اس نے آقا کریم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ جیسے معزز القاب سے نہیں نوازا اور نہیں پکارا جن القاب سے صحابہ کرام آقا کریم کو پکارتے تھے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو القابات ہی سے خطاب کیا ہے، نام لے کر خطاب نہیں کیا ہے، مگر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے محمد انصاف کیجئے۔ اور یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کہ جو ہمیشہ اپنے آقا کے گستاخوں کے لیے تیار رہتے تھے، اور ان کا ہاتھ تلوار کے قبضہ کی جانب بڑھتا تھا کہ تاکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں، تو جب ذوالخویسرہ تمیمی نے آقا کریم کی جناب میں اس قسم کی گستاخانہ جسارت کی، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں، مگر آقا کریم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ آقا نے منع کیا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ اسی کی نسل سے اور اسی کی طرح سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو، ان کی عبادتوں، ان کے اذکار اور ان کی نیکیوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں، اپنے ذکر و اذکار اور اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھو گے۔ تو او ذوالخویسرہ تمیمی ہی خوارج کی بنیاد ہے، اور خوارج فکر وہیں سے چلی۔ تو وہ تو آقا کے ظاہری زمانے میں تھے خوارج، لیکن وہ ظاہر ہوئے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کشمکش کا جو ایک دور گزرا، اس دور میں وہ ظاہر ہوئے، اور دونوں کو انہوں نے، ان خوارج نے حضرت علی اور آپ کے پیروکاروں کو، اور حضرت امیر معاویہ اور آپ کے جو پیروکار تھے ان کو بھی دین سے خارج گردانا، ایمان سے خارج انہوں نے سمجھا، اور دونوں طبقوں کو انہوں نے واجب القتل جانا، معاذ اللہ رب العالمین، واجب القتل، یہاں تک کہ ایک خارجی ہی کے ہاتھوں حضرت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس خارجی کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ تو خوارج کا فتنہ جو کہ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے کشمکش کے دور میں سامنے ظاہر ہوا، اور ایک روافض جو اہل بیت نبوت کی محبت میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ صحابہ کرام کی شان میں تنقیص شروع کر دی،
اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کو کم کرنا شروع کیا اور تبرہ بکنا شروع کر دیا روافض۔ تو یہ دونوں فتنے ابتدائی دور ہی سے پائے جاتے ہیں، اور آج بھی یہ دونوں فتنے موجود ہیں، روافض کا فتنہ اور خوارج کا فتنہ۔ تو روافض جہاں صحابہ کرام کی تنقیص شان کرتے ہیں، وہیں پر خوارج اور خوارج ہی کی فکر سے متاثر ایک فرقہ ہے جسے ناصبی کہا جاتا ہے، اور یہ ناصبی وہ ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ معاذ اللہ کربلا کا واقعہ دو شہزادوں کی جنگ کا واقعہ تھا، اور دونوں حکومت اور خلافت کے لیے باہم بدست و گریباں ہوئے، دونوں میں مخاصمت اور کشمکش اور جنگ ہوئی، ایک فریق جیت گیا، دوسرا فریق ہار گیا۔ تو وہ گویا بغض اہل بیت اور نبی کریم کے گھر والوں سے دشمنی اور نفرت میں اتنے آگے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت کا لالچی معاذ اللہ اور خلافت کی وجہ سے طاقت و قوت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے اور تخت خلافت پر متمکن ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں گئے، اور اسی کے تناظر میں یہ جنگ کربلا ہوئی۔ تو اس فکر کی بھی بیخکنی نہایت ضروری ہے۔ جہاں خوارج اس امت کے لیے ناصور ہیں اور نواسب جو اہل بیت سے نفرت کرنے والے اور دشمنی رکھنے والے ہیں، وہ ناصور ہیں روافض کی طرح جو اہل بیت جو صحابہ کے دشمن اور صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنگ تھی وہ حکومت کی جنگ تھی معاذ اللہ، وہ دنیا کے لیے اور دنیاوی حکومت کے لیے اور خلافت کے لیے وہاں گئے تھے، یہ بغض اہل بیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اتنی شہرت تھی کہ آقا نے نہ صرف شہادت کی خبر دی تھی بلکہ مقام شہادت کربلا کا بھی ذکر کر دیا تھا اور سن شہادت کا بھی تذکرہ کر دیا تھا۔ تو جب کربلا میں امام حسین کی شہادت خاص و عام سب کے درمیان مشہور تھی اور سب جانتے تھے اور امام حسین کو بھی پتہ تھا، تو پھر نہیں لگتا کہ اس شہادت کی شہرت کے بعد امام حسین جائیں گے خلافت کا طلبگار بن کر کے کربلا میں۔ شہادت مشہور تھی، امام حسین بھی جانتے تھے، تو خلافت کے لیے نہیں بلکہ شوق شہادت میں کشاں کشاں کربلا پہنچے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس فکر کو ختم کرنے کے لیے اور اس قسم کی ذہنیت اور سوچ کو زائل کرنے کے لیے کہ جو لوگ حکومت یا خلافت کی جنگ میں جاتے ہیں تو وہ بے سر و سامانی، بغیر تیاری اور پورے گھر والوں کو لے کر نہیں جاتے، بلکہ وہ پہلے فوج جمع کرتے ہیں، لاؤ لشکر وہ اکٹھا کرتے ہیں، ساز و سامان تیار کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ امام حسین تو تنے تنہا بغیر کسی قسم کی تیاری کے محض اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو کوئی دنیا کے لیے یا حکومت کے لیے لڑنے نہیں جاتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام حسین وہ ہیں جن کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ الحسن والحسین اسمانی من اسماء الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان کا نام جو امام حسن کا نام ہے، امام حسین کا نام ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں سے کسی نے اپنے بچے کا نام حسن نہیں رکھا یا حسین نہیں رکھا۔ یہ وہ نام ہے جسے اللہ پاک نے جنت سے اپنے حبیب کے پاس بھیجا تاکہ آقائے کریم اپنے نواسوں کا نام رکھ دیں۔ تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ الزام کہ وہ دنیا کے لیے گئے یا دنیاوی لالچ ان کے دلوں میں تھی، یہ ایسا الزام ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کی ذات تو بڑی بلند و بالا ہے، ان کے نام بھی دنیاوی نہیں ہے۔
ان کے نام بھی دنیا کے، تو جن کے نام بھی دنیا کے نہ ہوں تو ان کی ذات کے اندر دنیا کی لالچ آئے، یہ کوئی مبغض اہل بیت ہی سوچ سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں جانا اور کربلا کا تمام واقعہ ایک امتحان اور ایک آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ آزمائش اور امتحان۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اور کڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اور حسنین کا منصب ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب اتنا بڑا منصب تھا تو امتحان بھی کڑا ہونا تھا، لہٰذا کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا سخت امتحان ہوا، اور حضرت حسن کی آزمائش بھی ہوئی، انہیں زہر دے کر کے شہید کیا گیا۔ تو جتنا بڑا منصب اتنا بڑا امتحان۔ اور ایک پانچویں بات یہ ہے اس حوالے سے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام دھرنا کہ حکومت کے لیے گئے یا دنیا کے لیے گئے، معاذ اللہ یہ بڑی جسارت ہے۔ اور کچھ لوگ تو اور یہ جسارت کرتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ برحق ثابت کرتے ہیں، اور امام حسین کا جو اقدام تھا اس کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین نے بغاوت کی یزید کے خلاف، اور یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اس قسم کی جسارتیں جو بغض اہل بیت کی غماز ہیں، امام حسین کو باغی کہنا معاذ اللہ بغض اہل بیت کے سوا کچھ نہیں اور نہیں ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے معاذ اللہ بغاوت کی یا حکومت کے لیے گئے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین کا جو اقدام تھا وہ بغاوت نہیں تھا بلکہ وہ جہاد تھا۔ کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ جہاد، بغاوت۔ کیونکہ بغاوت امام برحق کے خلاف ہوتی ہے، اس خلیفہ کے خلاف ہوتی ہے جو خلافت کا حقدار ہو اور تخت خلافت پر متمکن ہو، پھر اگر اس سے بغاوت کی جائے تو اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ اور اگر امام برحق نہ ہو، خلافت کے تخت پر بیٹھنے والا خلافت کا اہل نہ ہو، اور وہ دین اور شریعت کا مذاق اڑا رہا ہو، اسلامی شاعر کی توہین کر رہا ہو، تو ایسے شخص کے خلاف کھڑا ہونا یہ بغاوت نہیں ہے بلکہ علم جہاد بلند کرنا ہے۔ اور امام حسین نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ آپ کا اقدام کسی بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور اگر دلیل پوچھیں تو دلیل قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم کے امتحانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ محبوب یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ قرآن ہے یہ، سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، کبھی جان کے حوالے سے، کبھی فیملی کے حوالے سے، اور کبھی اولاد کے حوالے سے۔ حکم ہوا آتش نمرود میں کود پڑو، حضرت ابراہیم بے خطر کود پڑے۔ حکم ہوا کہ اپنی فیملی کو شیر خوار ننھے بچے کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ جہاں پہ آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بلا خوف و خطر حضرت ابراہیم اس آزمائش پر بھی پورے اترے، اور اپنے بیٹے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں چھوڑ آئے جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے۔ اور اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی بستی آباد نہیں تھی، کوئی انسان یہ موجود نہیں تھے، اور کھانے پینے کا بھی کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ پھر تیسری آزمائش ہوئی کہ جب حضرت اسماعیل کام کرنے کے لائق ہو گئے اور اپنے
والد گرامی کے ہاتھ بٹانے اور مدد کرنے کے قابل ہو گئے تو حکم ہوا کہ اب اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ یہ 3 آزمائشیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، محبوب یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم تمام آزمائشوں میں کھرے اترے، تمام امتحانات میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ جب آزمائشوں اور امتحانات میں حضرت ابراہیم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو اب باری آئی انعام دینے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا قال، اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میرے خلیل میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ چونکہ تم نے تمام آزمائشیں پاس کر لی، تمام امتحانات پاس کر لیے، لہٰذا اب ہم تمہیں انعام دیتے ہیں کہ اب ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ یہیں سے یہ نقطہ بھی حل ہوا کہ آخر امام حسن امام حسن امام حسن امام حسین امام حسین امام حسین کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ کیوں حسن کو امام کہا جاتا ہے؟ کیوں حسین کو امام کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن کے مطابق جو آزمائشوں پہ کھرے اترتے ہیں امامت و سیادت کے حقدار وہی ہوتے ہیں۔ امامت انہی کا منصب ہوتی ہے جو امتحانات میں کھرے اترے۔ سمجھ رہے ہیں؟ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونا یا بڑے باپ کا بیٹا بن جانا، یہ دنیا میں تو امامت و سیادت کا معیار ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، اگرچہ نالائق ہو، اگرچہ اسے کچھ نہ آتا ہو، لیکن بنا دیا ہے کہ نہیں ہے؟ باپ یہ تھا، یہ بڑے منصب والا تھا، چاہے بیٹا کیسا بھی ہو، اب جوان ہوا اسی کرسی پہ بٹھاؤ، لیکن یہ شرعی مزاج نہیں ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ امامت و سیادت کا حقدار وہ ہے جنہیں اللہ پاک آزمائے، جن کا امتحان لے اور تمام آزمائشوں اور امتحانات میں صبر کا مظاہرہ کر کے وہ ثابت قدم رہے، تب وہ شخص انی جاعلک للناس امامہ کا حقدار ہوتا ہے۔ اور آج کیا حال ہے؟ نااہل ہیں، چاہے کیسے ہے، بس بڑے باپ کے بیٹے ہو، کرسی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ جو فساد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو خرابیاں اور بگاڑ آپ دیکھ رہے ہیں قوم مسلم کے اندر، تو یہ در حقیقت نااہلوں کو منصب سپرد کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ آقا نے فرمایا کہ جب منصب نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت مطلب کیا ہے؟ کہ انتظار کرو، کیونکہ نااہل کو منصب دینا فساد لائے گا، بگاڑ لائے گا، حقداروں تک حق نہیں پہنچے گا، لوگ جو ہے اپنے حقوق کے لیے ترسیں گے، اور جب لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے تو کشمکش کا دور آئے گا۔ جب امیر اور غریب کے درمیان کھائی بڑھے گی اور لوگ ستائے جائیں گے، مارے جائیں گے، کوٹے جائیں گے، تو کب تک وہ برداشت کریں گے؟ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے حقوق کو پانے کے لیے وہ سڑکوں پہ اتریں گے، بدامنی کا دور دورہ ہوگا، فساد کا دور دورہ ہوگا، اور بدامنی اور فساد یہ قیامت ہی کا تو دوسرا نام ہے۔ سمجھ؟ قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میرے خلیل چونکہ تم تمام آزمائشوں پر پورے اترے، لہٰذا اب ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، منصب سیادت و سرداری عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، قرآن میں ہے قال ومن ذریتی، مولا یہ امامت کا منصب صرف مجھ کو مل رہا ہے یا میری اولاد کو بھی ملے گا؟ حضرت ابراہیم نے یہ عرض کیا کہ یہ مجھ کو مل رہا ہے یا میری اولاد کو بھی ملے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یعنی تمہیں بھی یہ منصب ہم عطا کر رہے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں سے جو اہل ہوں گے انہی کو یہ منصب ملے گا۔
تو یہیں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر اولاد اہل ہو تو والدین اگر اپنی اولاد کو اپنے منصب پر بٹھائے لوگوں کی رائے سے، کیونکہ وہ اہل ہے، تو یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے اگر والدین اپنی اولاد کو، جو والد ہے، اپنی کرسی پر بٹھائے، اور شرط یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، وہ اہل ہونی چاہیے اولاد. اگر اولاد اہل ہے تو وہ باپ کی کرسی پر بیٹھنے کی حقدار ضرور ہے، یہ کوئی شرعاً غلط بھی نہیں ہے. لیکن نااہل ہو تو بیٹے کی نااہلی کے باوجود محض میرا بیٹا ہے یہ سوچ کر کے اس کو کرسی پر بٹھا دینا، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم نے عریضہ پیش کیا، مولا یہ منصب صرف یہ مجھ کو ملے گا کہ میری اولاد کو بھی ملے گا؟ تو پتہ چلا اولاد کے لیے کوششیں کرنا کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ میری اولاد اس کرسی کی حقدار ہے یا نہیں ہے. اور آج تو حالات یہ ہے کہ بس خالی یہ دیکھا جاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو میرا بیٹا ہے، چاہے کچھ بھی ہو میرا بیٹا ہے، چاہے کیسا بھی ہو. تو یہ قرآن اور شریعت کے خلاف عمل. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کو بھی ہم منصب امامت و سیادت عطا کریں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے، میرا وعدہ امامت و سیادت کا، یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. جو نااہل ہوں گے وہ منصب سرداری کے حقدار نہیں ہوں گے. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہوں، ظالم ہوں، جابر ہوں، وہ خلافت کے حقدار ہے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے. اور یزید، اس کے کفر کے بارے میں تو ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. کفر کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے جو یزید ہے اس کو کافر کہا، اس پر لعنت جائز کی، امام احمد بن حنبل نے. ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم یزید کو نہ تو کافر کہیں گے، اور اگر کوئی کافر کہتا ہے تو روکیں گے بھی نہیں. کافر کہیں گے بھی نہیں اور کوئی کہے گا تو روکیں گے بھی نہیں. مطلب کہ سکوت کرتے ہیں ہمارے امام، توقف کرتے ہیں. تو یزید ایک ایسا کردار ہے اسلامی تاریخ کا کہ جس کے کفر کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن فسق و فجور کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. جفاکار اور ظالم و جابر ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بالاتفاق تمام علماء کا یہ فرمان ہے کہ یزید ظالم تھا، جابر تھا، فاسق و فاجر تھا. سب کا اس بات پر اتفاق ہے. اور قرآن کے مطابق ظالم و جابر شخص خلافت اور امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا. لا ینال عہد الظالمین، اللہ پاک فرماتا ہے. تو جب قرآن کے مطابق یزید خلافت کا حقدار تھا ہی نہیں، تو اس کے خلاف جو امام حسین نے اقدامات کیے، ان اقدامات کو بغاوت کہنا کہاں تک صحیح ہوگا؟ کیسے ہم بغاوت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک نااہل اور ایسے شخص کے خلاف امام حسین کا اقدام تھا جو تخت خلافت پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں تھا. وہ اس قابل تھا کہ اسے فوراً اس تخت خلافت سے اتار دیا جائے تاکہ دین میں بگاڑ اور فساد نہ ہو. ایک عربی کا مقولہ ہے، الناس علی ملک علی دین ملوکہم، لوگوں کا مذہب وہی ہوتا ہے، لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو ان کے بادشاہ کا دین ہوتا ہے. یعنی بادشاہ جس روش، جس ڈگر اور جس طریقے پہ چلنے والا ہوتا ہے، رعیت بھی اسی ڈگر پہ چلتی ہے. جیسا بادشاہ ویسی رعیت، یہ حقیقت ہے. حکمران اور یہ ملک کے فرما رواؤں کے چال چلن کا جو اثر ہوتا ہے وہ عام رعایا کے کردار پر ہوتا ہے. اگر حکمران عادل ہو تو عدل و انصاف کا گہوارہ پورا معاشرہ بن جاتا ہے اور لوگ بھی عدل و انصاف کو اپناتے ہیں. اگر حکمران نرم طبیعت، محبت کرنے والا دل اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا
سب لوگوں پر برابر کی نگاہ ڈالنے والا ہو، تو اس قسم کے اوصاف حمیدہ، محبت، رافت، اخوت، بھائی چارگی، ایثار، قربانی، اس قسم کے جذبات رعایا کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر بادشاہی نفرت کرنے والا ہو، بادشاہی کے دل میں لوگوں کے درمیان امتیازی سلوک کرنے کی عادت ہو، بادشاہی لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ ڈسکریمنیشن کرنے والا ہو، تمیزی اور وہ امتیازی سلوک کرنے والا ہو، نفرت کا وہ پلندہ ہو، تو اس کے دور حکومت میں بسنے والے لوگ بھی نفرت اور دشمنی اور بغض اور معاشرے کو فساد اور بگاڑ کا شکار کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بادشاہ محبت کرنے والا ہو تو رعیت کے دلوں میں بھی محبت ہوتی ہے، اور اگر بادشاہ نفرت کرنے والا ہو تو لوگ بھی نفرت کے پجاری بن جاتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو یزید کا کیریکٹر اور کردار جس قسم کا تھا، اور وہ شخص جس قسم کے طرز حکومت کو اپنا کر معاشرے کو جس ڈگر پر لے کر جانا چاہتا تھا، اگر اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو پھر آج جو اسلام کی قدریں ہیں نا، اسلام کے اعلیٰ اخلاق و اقدار ہیں، وہ اخلاق و اقدار اور وہ قدریں ضرور مٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام مٹ جاتا، نہیں، لیکن اسلام کی قدریں اس نہج پہ نہیں ہوتی جس نہج پہ آج ہیں۔ سمجھ، اس لیے کہ یزید نے تو اسلام کا کھلم کھلا انکار نہیں نہ کیا تھا، وہ تو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن کلمہ پڑھ کر وہ دین کے خلاف کام کرتا تھا۔ تو ضرورت تھی کہ یزید کو تخت خلافت سے ہٹانے کے لیے اقدام کیا جائے، چاہے جو بھی نتیجہ ہو۔ تو امام حسین کا اقدام وہی اقدام تھا، علم جہاد آپ نے بلند کیا۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اقدام کیا وہ تو اور بھی سارے صحابہ تھے ان کے زمانے میں، اور ان صحابہ نے کسی قسم کا اقدام نہیں کیا۔ وعلیکم السلام۔ صحابہ کرام اور حضرت خیریت، یغفر اللہ، تشریف رکھیے۔ صحابہ کرام نے اقدام نہیں کیا اور محض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اقدام کیا، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جب حالات مشکل ہوں تو اس وقت شریعت ہمیں دو راستے بتاتی ہے، ایک ہے رخصت کا راستہ، ایک ہے عزیمت کا راستہ، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت، اور دونوں راستے شریعت کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ تو دونوں راستوں میں سے جس راستے پر بھی کوئی شخص چلے تو ہم اسے مطعون نہیں کر سکتے، اس پر طعنہ زنی نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں شریعت کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تو مشکل حالات میں شریعت نے ایک راستہ بتایا رخصت کا، دوسرا راستہ بتایا عزیمت کا۔ اگر حالات سازگار ہوں، ہوائیں موافقت میں بہہ رہی ہوں، اعوان و انصار کی جمعیت ہو، ہر قسم کا ساز و سامان ہو، اور باطل کا سر کچل دینے کی پوری طاقت ہو، تو اس وقت تو اسلام کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں پر جہاد واجب ہے، اس وقت جب حالات موافق ہوں تب۔ اور اگر حالات موافق نہ ہوں بلکہ مخالف ہوں، کمزوری ہو، مقابلہ کرنے کی تاب اور طاقت نہ ہو، جب حالات ایسے ہوں کہ ساز و سامان کا اہتمام نہ ہو، اعوان و انصار اور مدد کرنے والے نہ ہوں، اور کمزوری زیادہ ہو، تو اس وقت شریعت یہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ سر کو اوکھلی میں دینے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، بلکہ گوشہ نشین ہو کر کے جو حالات غلط ہیں ان کو غلط سمجھو، دل سے برا جانو، اور گوشہ نشین ہو کر خود کو راہ حق پہ گامزن رکھو۔ یہ ہے رخصت کا راستہ۔ اور ایک عزیمت کا راستہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، کوئی ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو، نتیجہ چاہے جو بھی ہو، اگرچہ جان پہ بن آئے، مگر سب کچھ قربان کر کے اپنا آپ، اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی دولت، سب کچھ قربان کر دو،
حق کی حفاظت و صیانت کے لیے، تو یہ جو راستہ ہے یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون سا راستہ ہے؟ عزیمت کا راستہ ہے کہ فکر نہ کرو کہ حالات کیسے ہیں، بلکہ بس باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں ہم، اور تاکہ چاہے جو بھی نتیجہ ہو کم سے کم آنے والی نسلوں کو روشنی تو حاصل ہو جائے، نور تو حاصل ہو جائے، جذبہ تو حاصل ہو جائے حق کے لیے کھڑے ہونے کا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جب مثالیں دی جاتی ہیں اور جن کے کردار اور عمل کو نمونہ بنایا جاتا ہے، تو رخصت پر عمل کر کے گوشہ نشین ہونے والوں کے عمل کو نمونہ یا مثال نہیں بنایا جاتا، بلکہ نمونہ ان لوگوں کی زندگی اور سیرت و کردار کو بنایا جاتا ہے جو حالات سے بے پرواہ ہو کر کے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دور میں عقل والے بھی رہے ہیں اور عشق والے بھی رہے ہیں۔ عقل والے تو رخصت کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، رخصت کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، اور جو غلط بھی نہیں ہے، شریعت کا بتایا ہوا راستہ ہے، تانا نہیں کر سکتے، غلط بھی نہیں ہے۔ اور لیکن جو عشق والے ہیں اور دل والے ہیں، وہ حالات کی پرواہ کیے بنا عزیمت کی راہ کو اپناتے ہوئے باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انہی کی سیرت اور انہی کے کردار کو تاریخ نمونہ کے بطور پیش کرتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیمت پہ عمل کیا، اسی وجہ سے آپ آج جب ایثار و قربانی اور دینی حمیت، ایمانی غیرت، اسلام کی حفاظت و صیانت کی بات آتی ہے تو ان کا نام نہیں لیا جاتا جنہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے یہ یزید کی بیعت کر لی تھی، بلکہ نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین کے عمل کو، کردار کو نمونہ اور مثال کے بطور پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ حقائق تھیں اصلاح عمل اور اصلاح عقائد کے حوالے سے، جو یہ میں نے چاہا کہ ماہ محرم الحرام اور شہادت امام حسین کی مناسبت سے آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دوں۔ اور چونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مین تاریخیں ہوتی ہیں، اصل تاریخیں، ان تاریخوں میں عام طور سے ہر سال لگ بھگ یہی ہوتا ہے کہ مجھے دوسری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، تو لہٰذا آج میں نے سوچا کہ شہادت امام حسین کے مختلف پہلوؤں اور صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اور ان کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں صحابہ کی بھی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائے، ہمیں خارجیت اور ناصبیت کے جرثومے سے بھی بچائے، اور رافضیت اور شیعیت جو کہ بغض صحابہ سے عبارت ہے، اس کیڑے سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ اور مامون فرمائے۔ آیت نمبر 70 جس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اس کے حوالے سے مختصراً میں کچھ باتیں عرض کر دوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت تشریف لائے ہیں، کچھ باتیں حضرت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمیں اور آپ کے ایمان کو تازگی عطا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کے حوالے سے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں تقریباً 3 نشستوں میں، آیت کریمہ کے صرف اس ٹکڑے کے حوالے سے، کہ ہم نے انسان کو عزت اور کرامت عطا کی۔ اس کے بعد فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اولاد آدم کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی۔ یہ اللہ پاک اپنی نعمتیں گنا رہا ہے۔ سب سے یہ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ عزت بخشی، یہ سب سے بڑا انعام اولاد آدم کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو خشکی میں بھی سواریاں عطا کی، اور دریاؤں اور سمندروں میں بھی سواریاں عطا کی، کہ انسان یہ مختلف قسم کی سواریوں پر خشکی اور سوکھی زمین پر بھی سفر کرتا ہے، اور بادبانی کشتیوں
اور آبی جہازوں پر دریاؤں اور کشتیوں کے سینہ چیرتے ہوئے وہ سفر کرتا ہے اور اپنے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا جو انعام ہے کہ خشکی اور تری دونوں حصوں میں سواریاں عطا کرنا، یہ انسان کی وہ عزت ہے جو اللہ پاک نے عطا کی ہے، اور جو انسان کو ایک مطبوع، پیشوا اور مقتدا کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، کہ گویا جو انسان ہے یہ مقتدا اور پیشوا ہے، مطبوع ہے، اور کل کائنات اور کائنات کی دوسری مخلوقات انسان کے تابع ہیں، انسان کے خدمت گزار ہیں اور انسان کے احکام کے غلام ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت و قوت ودیعت کی ہے کہ اس صلاحیت کا استعمال کر کے انسان اس کائنات میں یہ فرما روائی اور حکومت کر رہا ہے، اور تمام کائناتی مخلوق انسان کی خدمت اور چاکری اور نوکری میں لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو خشکی میں بھی سواریاں عطا کی اور تری یعنی دریاؤں میں بھی سواریاں عطا کی۔ اس کے بعد فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ پاکیزہ رزق، انسان کا رزق پاکیزگی کا وہ معیار لیے ہوئے ہے جس معیار کا رزق دوسری مخلوقات کو اللہ پاک نے نہیں دیا ہے۔ انسان جس قسم کے رزق اور جس قسم کی غذا کا استعمال کرتا ہے تو وہ غذا اور وہ رزق دو طرح کے، یا تو وہ نباتیاں ہیں یعنی کہ نبات اور فصلوں سے ہمارے پاس آئے ہیں، یا وہ حیوانی غذائیں گوشت کی شکل میں، اور چاہے وہ غذائیں نباتات سے تعلق رکھیں یا حیوانات سے تعلق رکھیں، دونوں صورتوں میں جو غذا انسان استعمال کرتا ہے وہ غذا انتہائی صاف ستھری اچھے طور سے پکی ہوئی غذا ہوتی ہے جو انسان کے شرف اور انسان کی عظمت کے لائق ہے۔ باقی دوسری مخلوقات کو دیکھیں تو وہ یہ بغیر پکی ہوئی غذائیں، اگر وہ شاکاہاری ہیں، اگر وہ گھاس کھا رہے ہیں تو بس اسی طریقے سے، اگر وہ درندے ہیں یا وہ ماंس کھانے والے جانور ہیں تو وہ بھی بغیر پکے ہوئے، بغیر صفائی اور ستھرائی کے وہ غذائیں وہ لے رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان کا مقام و مرتبہ ہے کہ چاہے یہ ویج کھانا کھانے والا ہو یا نان ویج کھانے والا ہو، ہر حال میں دونوں صورتوں میں یہ صفائی ستھرائی اچھے طور سے یہ پکا ہوا کھانا انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ پاکیزگی انسان کی غذا کی پاکیزگی کہا ہے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق دی۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو جانور حرام کیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے کھانے کے لیے اللہ پاک نے حرام کیا ہے، تو وہ وہی جانور ہیں جو پاکیزہ جانوروں کے زمرے میں نہیں آتے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا یہ دوسری جگہوں میں کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ تو اللہ پاک نے جو بھی گوشت ہمارے لیے حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، تو وہ اسی جانور کا گوشت ہے جو پاکیزہ جانور ہے، صاف ستھرا جانور ہے، اور جس میں پاکیزگی نہ ہو، ستھرائی اور صفائی نہ ہو، اللہ پاک نے اس کا کھانا ہمارے اوپر یہ حرام کر دیا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بڑا جو آج کے زمانے کے اعتبار سے بڑا مناسب ہے، وہ ہے ویجیٹیرین یا نان ویجیٹیرین ہونے کا، شاکاہاری یا مانساہاری ہونے کا۔ یہ آج کل بڑا ٹرینڈ میں ہے۔ لوگ جو ہیں یہ عام طور سے جو نان مسلمس کا کچھ طبقہ ہے، چاہے وہ اسلام کے علاوہ جس دھرم کے بھی ماننے والے ہوں، تو وہ جو ہیں یہ خاص کر مسلمانوں کو اس بات پہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک آج کا ایک ایسا موضوع ہے
کہ جس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی گرما گرم بحثیں ہوتی ہیں. تو اس موضوع پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بالتفصیل باتیں عرض کریں گے، چونکہ آج وقت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیں آج کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور انسانوں کی ساخت اور بناوٹ دانتوں کے اعتبار سے، ہاضمے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو انسانوں کو بدن عطا کیا ہے وہ ایسا عطا کیا ہے کہ انسان ویج کھانا بھی کھائے اور نان ویج بھی کھائے. دانت بھی اللہ پاک نے اسی قسم کے بنائے، اور ہاضمہ بھی انسان کے اللہ پاک نے اسی طرح بنایا. سمجھے نا؟ جو جانور شاکاہاری ہیں اگر وہ ماंس کھا لیں تو ان کا پیٹ خراب ہو جائے، اور جو مانساہاری ہیں اگر وہ گوشت کے علاوہ کچھ اور کھا لیں تو ان کا پیٹ خراب ہو جائے. لیکن انسان ایسا ہے کہ یہ ویج کھانے بھی پچا لیتا ہے اور نان ویج کھانے بھی پچا لیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے اور ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر قسم کی غذائیں کھائے، چاہے وہ یہ نباتی غذائیں ہوں یا پھر حیوانی غذائیں ہوں. تو اس پر ہم انشاءاللہ بالتفصیل اگلی نشست آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے.